مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا تعارف یوں کراتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن اور رمضان کو آپس میں وہ نسبت ہے کہ لازم و ملزوم والی۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور رمضان مبارک میں قرآن کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ چاند نظر آتے ہی تراویح میں قرآن کریم کا پڑھا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے۔ قرآن سے نسبت ہوتی ہے، لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ سب سے بڑا وظیفہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے، جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ ویسے بھی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے کلام کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو رمضان مبارک میں کرنے والے اعمال ہیں، ان میں پہلا عمل یہ ہے کہ کثرت سے پہلا کلمہ توحید پڑھا جائے۔ کثرت سے پہلے کلمے کا ورد کرنا، ہر وقت پہلا کلمہ پڑھتے رہنا، یہ ایک خاص عمل ہے۔ دوسرا کام جو رمضان مبارک میں کرتے رہنا ہے وہ کثرت سے استغفار ہے۔ کثرت سے استغفار کرے، اپنی غلطیوں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور کثرت سے یہ عمل کرتا رہے۔ اس کے بعد جو تیسرا کام ہے وہ جہنم سے نجات کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ماہ مبارک کے اندر دعا کرے، اے پروردگار، جس طرح تو نے اس ماہ مبارک کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کثرت سے یہ دعا کرے۔ اور چوتھی چیز جو اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ ہے جنت کی طلب۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اے پروردگار، جس طرح تو نے جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی جنت میں داخل فرما۔ قرآن کریم کی تلاوت پہلا کام ہے، کثرت سے کرنا۔ اور رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں جو معمول بنائیں گے اور نیت یہ کریں گے کہ اس سے جو میں نے معمول بنا لیا، میں اگلی زندگی اسی معمول پہ رہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ نماز کی ابتدا اگر کی ہے تو بس آج سے عہد کر لیا کہ میں آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور سابقہ جو میری نمازیں رہ گئی ہیں میں ان کی ادائیگی، ان کی قضا کو بھی ادا کروں گا، تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں شروع کر دے اور یہ عہد کرے کہ اے پروردگار، آئندہ میں کلام پاک کی تلاوت روزانہ کے معمول میں شامل رکھوں گا، اور اس کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز میں نے کہی وہ کثرت سے استغفار ہے۔ کثرت سے استغفار کرے، اپنے کیے پہ ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، دعا کرے، اس لیے کہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے اسے مخلوق کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اسے مخلوق کے در پہ جانے کی نوبت نہیں آتی۔
اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام ضروریات کا کفیل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک عمل میں نے عرض کیا کہ وہ جہنم سے خلاصی کے لیے دعا کرتا رہے کہ پروردگار میرے آبا و اجداد، میرے رشتہ دار، میرے ماں باپ، ان سب کی اے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا رہے۔ جو شخص یہ معمول رمضان مبارک میں بنا لے گا، رمضان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرمایا کرتے۔ بس اخلاص کے ساتھ دعا کرے، حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے تو اسے پورا کرے، حقوق اللہ کو پورا کرنے کی سعی کرے، کوشش کرے۔ رمضان میں دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے روزے دار بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چند اوقات ایسے رکھے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وقت سحر کا ہے، سحری کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، دوسرا افطار کے وقت کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ان قیمتی لمحات کو قیمتی بنانا یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ اللہ کی طرف سے تو وہ اوقات قیمتی بنے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے لیے قیمتی بنانے ہیں۔ تو جو شخص کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔